الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورہ قریش ہے، مکی صورت ہے۔ بعض حضرات اس کو بھی مدنی کہتے ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ عرب کا مشہور قبیلہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس قبیلے کی شاخ بنو ہاشم میں آپ پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان قریش والوں پر جو انعامات کیے تھے، انہیں جو نعمت دی تھی، ان نعمتوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں جو نضر بن کنانہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جس کے اندر 13ویں پشت پہ آپ کے جد امجد، آپ کے دادا 13ویں نمبر پر جو آتے ہیں، ان کا نام ہے نضر بن کنانہ۔ جیسے آپ کا نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ یہ نضر بن کنانہ 13ویں نمبر پر آتے ہیں۔ نضر بن کنانہ کی اولاد کو اصل میں قریش کہا جاتا ہے۔ قریش اصل میں تقرص سے مشتمل ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں منتشر کو جمع کرنا، اور یہ منتشر تھے، حرم کے اطراف میں قبیلے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر کے پشت پر جو آپ کے دادا آتے ہیں، جن کا نام ہے قصی بن کلاب، 5ویں نمبر پر جو آتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ تو بن قصی، یہ قصی بن کلاب یہ 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ایک کام کیا وہ یہ کیا کہ جو قبیلے قریش کے حرم کے اطراف میں رہتے تھے، ان سب کو حرم میں لانے کی کوشش کی، ان کو حرم میں جمع کیا کہ آپ لوگ جو ہے
حرم میں آ جاؤ تاکہ محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو وہ سب قبیلے حرم میں رہنے لگے۔ حالانکہ حرم مکہ وہ ایک ایسی وادی ہے جو غیر ذی زرع، یعنی ایسی وادی اصل میں کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں ہموار جگہ کو، چاروں طرف پہاڑ ہو اور بیچ میں ہموار کھلی جگہ ہو، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو حرم مکہ یہ ایک ایسی وادی ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے، وہاں کی زمین کے اندر کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ایسی جگہ قصی بن کلاب نے اپنے قبیلوں کو سب کو جمع کر کے رہنے کی دعوت دی اور کوشش کی کہ سب حرم مکہ میں آ جاوے۔ آپ کی کوشش کی وجہ سے سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پھر وہاں رہنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ قریش اصل میں سمندر کے ایک جانور کا نام ہے جو سب پر غالب ہے، دوسرے جانوروں پر وہ غالب رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو قریش کہتے ہیں۔ تو اس قبیلے کا نام بھی قریش اس نسبت پر رکھا گیا کہ یہ دوسرے قبیلوں پر غالب تھا، طاقت کے اعتبار سے بھی، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی، اور دوسری ہر اعتبار سے یہ قبیلہ دوسرے قبیلوں پر غالب تھا، اس وجہ سے اس کو قریش کہا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے جو حرم مکہ میں رہنے والا تھا، اور یہاں آپ کی کوشش سے جو ہے تجارتی قافلے نکلنے لگے، اور تجارتی قافلوں کی وجہ سے یہاں راحت، آرام، چین، سکون ملنے لگا۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اس قبیلے کو عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کا اللہ نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا۔ حالانکہ حرم مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہاں چھوڑا تھا، جبکہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، لوگ بھی آباد نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے بیٹے کو اسی جگہ پر چھوڑا تھا، اور چھوڑتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ حرم مکہ ایک ایسی وادی ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، چونکہ وہ زمین ہی ایسی ہے جہاں کھیتی کے لائق نہیں ہے۔ کھیتی کے لائق کی بھی ایک زمین ہوتی ہے، ہر زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو حرم مکہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی زمین ہے جہاں کھیتی کرنے کی اور وہاں کسی چیز کے اگانے کی زمین میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ چھوڑا، ایسی جگہ بسایا ہے جہاں کی زمین میں کوئی چیز اگانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آگے دعا فرماتے ہیں، ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجئے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی جو روزی مانگی ہے وہ پھلوں کی مانگی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما،
اور دوسری جگہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ وہاں بھی آپ نے پھلوں کا رزق مانگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو چھوڑا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت بھی یہ تھی، اور کنانہ اور ان کی کوشش کی وجہ سے بھی حرم مکہ جو ہے وہ حرمت والا بنا، اور وہاں اللہ رب العزت نے وہ برکت عطا فرمائی اور ایسی برکت عطا فرمائی، اور آج تک وہ برکت کا ظہور ہے کہ ابھی بھی حرم مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ابھی بھی کھیتی نہیں ہوتی ہے، لیکن ساری دنیا کے بہترین قسم کے پھل جو ہے وہاں پہنچتے ہیں، اور ہر قسم کے پھل وہاں ابھی بھی مل جاتے ہیں۔ کوئی اگر وہاں پہنچتا ہے اور وہ وہاں پھلوں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ مقام ایسا ہے جہاں یہ پھل کبھی اگ نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت ساری دنیا کے پھلوں کو ابھی بھی وہاں پہنچاتا ہے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے ایسی جگہ میں قریش جو آباد ہوئے تھے ان پر اللہ رب العزت نے اور اپنی نعمتیں جو ہے ان کا ظہور فرمایا، جس کو اللہ رب العزت اس صورت میں آگے فرمائیں گے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔